اس میں قصور عوام کے ساتھ ساتھ علماء کا بھی ہے کہ وہ بھی ان مسائل کے سلسلے میں اپنے جمعے کے بیانات یا دوسرے موقعوں پر امت کی رہبری نہیں کرتے، وہ چھیڑتے ہی نہیں ان مسائل۔ علماء کو اپنی علمی، عقلی و فکری سطح بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دوبارہ اس جملے کو دہرا رہا ہوں کہ علماء کو اپنی علمی، عقلی اور فکری سطح بہت بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ جو عالم اپنے زمانے کے مسائل اور حالات کو نہیں جانتا وہ جاہل ہے، صاف لفظ کہا۔ اور یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تنہا نہیں ہے، اس طرح کے جملے دوسرے ائمہ سے، فقہا سے بکثرت منسوب ہے۔ اسی لیے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے صرف حیض و نفاس کے مسائل پر کتابیں نہیں لکھی۔ امام محمد کی مائے ناز کتاب ہے کتاب السیر، جس کا پوری کتاب کا موضوع یہ ہے کہ دوسرے سماجوں اور قوموں کے ساتھ امت مسلمہ کے تعلقات کیسے ہونے چاہیے۔ اور اس موضوع پر ہمارے فقہا اور محدثین نے میرے محدود ترین مطالعے میں علم کے مطابق 100 سے اوپر کتابیں لکھی۔ لیکن مجھے گستاخی معاف، شاید ہمارے آج کل کے علماء کو ایک کتاب کا نام بھی نہیں معلوم۔ ہمارے علماء بھی اگر فضائل اعمال تک اپنے کو محدود رکھیں گے تو اس سے بڑھ کر امت پر ظلم نہیں ہوگا۔ علماء کو اپنا مطالعہ بڑھانا چاہیے۔ جو لوگ راتوں میں صرف سوتے ہیں، رات کا ایک حصہ مطالعے میں نہیں گزارتے، انہیں اپنے کو عالم کہنے کا کوئی حق نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پوری رات جاگتے تھے، برسہاں برس جاگتے رہے، صحت پر اثر پڑنے لگا۔ ان کے شاگردوں نے، ان سے تعلق رکھنے والوں نے بڑی خوشامد کی ان سے کہ حضرت یہ مت کیجیے۔ بہت دفعہ سنتے رہے، خاموش رہے۔ جب لوگوں کا اصرار بہت بڑھا تو کہا کہ کیوں نہیں سمجھتے اس بات کو کہ محمد رات میں اس لیے جاگتا ہے کہ امت رات میں آرام سے سوئے، امت کو یہ اطمینان رہے کہ کوئی بھی مسئلہ آئے گا تو ہم محمد سے پوچھ لیں گے اور وہ رہنمائی کر دے گا۔ عالم بننا کھیل نہیں ہے، دنیا کی سب سے بھاری ذمہ داری عالم بننے کی۔ نبی کا وارث بننا، نبی کا وارث بننے کا مطلب یہ کہ تم مجھ سے مصافحہ کرو، میری جوتیاں سیدھی کرو۔